کیا ہو اگر ہمیں اچانک یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی میں کسی بھی غلطی کو سدھارنے کا یا وقت کو پیچھے لے جا کر سب کچھ ٹھیک کرنے کا وقت سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ واقعی یہ تو ایک ایسی بات ہے جو سیدھا ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ بالکل۔ اور سوچیں کہ اگر کوئی شخص دنیا کی تمام کتابیں رٹ چکا ہو، یعنی زندگی کی ساری گرامر جانتا ہو، لیکن اگر اسے زندگی کے طوفانی سمندر میں تیرنا ہی نہ آتا ہو تو اس کا وہ سارا علم تو بیکار گیا نا؟ ہاں بالکل بیکار ہے۔ اصل میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انہی سوالات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جی، تو اس گہری گفتگو میں ہم واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب گفتگو 1 کے ایک انتہائی بصیرت افروز حصے کا کھوج لگانے والے ہیں۔ اور اس کھوج کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس بھاگ دوڑ والی اور الجھی ہوئی زندگی کو آسان اور متوازن کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ظاہر تو یہ باتیں بہت سادہ سی لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی نفسیات کے بارے گہرے راز چھپے ہیں۔ ہاں، ایسے راز جو ہماری سوچ کا زاویہ مکمل طور پہ بدل سکتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب کے بالکل آغاز میں ہی وقت کے حوالے سے ایک اوہو چونکا دینے والی بات لکھی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انسان کے پاس ایک ہی فیصلہ 2 بار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جی، یعنی زندگی میں ریکٹیفیکیشن یا غلطی دہرانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب کوئی انڈو بٹن نہیں ہے؟ بالکل کوئی انڈو بٹن نہیں ہے۔ زندگی ایک لائیو براڈ کاسٹ کی طرح ہے۔ اچھا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سوچ ہمیں ڈرانی دے گی؟ ہم تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ صحیح سوال ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا تو مصنف کا مقصد ڈرانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ وہ اصل میں ہمارے فیصلوں میں سنجیدگی لانا چاہتے ہیں۔ وہ وقت کی ایک سمت میں بہنے کی لینئر نیچر کی بات کر رہے ہیں۔ ارتقاء حیات کی بات؟ ہاں، کائنات کی ہر شے لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ انہوں نے ایک بڑا گہرا مصرع لکھا ہے، میں بھی میں نہیں تو بھی کب رہا ہے تو۔ اف، میں بھی میں نہیں تو بھی کب رہا ہے تو۔ کتنی گہری بات ہے یہ، ہے نا؟ یعنی اگر آپ وقت میں پیچھے جانا بھی چاہیں تو وہ حالات اور وہ لوگ اب ویسے نہیں رہے۔ صحیح۔ اور اسی اصول کو انہوں نے دوستی پر بھی تو لاگو کیا ہے۔ بالکل، ان کا کہنا ہے کہ دوستی کا اعلان کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچیں۔ لیکن جب ایک بار دوست بنا لیا تو پھر اس کی خامیوں کے باوجود اسے نبھانا چاہیے، کیونکہ بار بار نئے دوست آزمانے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ آج کل ہمارا رویہ یہی ہے نا کہ ذرا سے اختلاف ہوا اور ہم نیا رشتہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا بالکل پرفیکٹ ہو، لیکن انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں ہوتے، اور اس بار بار کی تبدیلی میں ہم اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ جب وقت اتنا کم ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں، تو کیا ہمیں اس کم وقت میں دنیا کا ہر علم حاصل کر لینا چاہیے تاکہ کوئی غلطی ہو ہی نہ؟ اصل میں یہی تو وہ مفروضہ ہے جسے یہ تحریر توڑتی ہے۔ ہر علم حاصل کرنے کا وقت تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہاں مرزا غالب کی مثال بھی تو دی گئی ہے نا؟ جی، غالب اردو کے عظیم شاعر تھے لیکن انگریزی میں فیل ہو گئے۔ اچھا۔ ہاں، کیونکہ جو مقیم ہے وہ مسافر نہیں بن سکتا۔ ہر انسان کا ایک خاص دائرہ کار ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بالکل ایک سوئس آرمی نائف کی طرح لگ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اس میں قینچی بھی ہے، آری بھی ہے، پیچکس بھی، لیکن وہ کسی ایک کام میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ زبردست مثال دی آپ نے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شیف نائف صرف کاٹنے کا کام کرتا ہے، لیکن اس میں اس کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں ہر کوئی ہر چیز کا ماہر بننا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ ضرورت سے زیادہ غیر متعلقہ علم حاصل کرنا خود ایک جال ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے، اور اس بات کا جواب مصنف نے مولانا رومی کی ایک کہانی سے دیا ہے۔ او ہاں، وہ کشتی والے کی کہانی۔ جی، ایک گرامر یعنی صرف و نحو کا بہت بڑا عالم کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے کشتی والے سے پوچھا، کیا تم نے گرامر پڑھی ہے؟ اور کشتی والے نے کہا ہوگا کہ بھائی مجھے کہاں فرصت ان کاموں کی۔ بالکل، تو عالم نے بڑے غرور سے کہا کہ تمہاری تو آدھی زندگی برباد ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک طوفان آ جاتا ہے نا،
ہاں، ہاں۔ کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کشتی والا عالم سے پوچھتا ہے، جناب کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اور عالم کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ صحیح۔ عالم کہتا ہے نہیں، تو کشتی والا جواب دیتا ہے میری تو آدھی زندگی برباد ہوئی تھی، آپ کی تو پوری زندگی برباد ہو گئی۔ اف، یہ تو سیدھا دل پہ لگنے والی بات ہے نا؟ سبق یہی ہے کہ صرف گرامر یا کتابی علم کافی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے طوفانوں سے تیر کر نکلنا بھی سیکھنا چاہیے۔ بالکل، کتابی علم اور عملی مہارت دونوں میں واضح فرق کرنا ہی اصل دانائی ہے۔ اچھا، اب تیرنا تو سیکھ لیا تاکہ ہم بچ سکیں، لیکن سمندر میں خطرات بھی تو ہوتے ہیں نا؟ ہاں، بھنور ہوتے ہیں، شکاری مچھلیاں ہوتی ہیں۔ تو میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بقا کے لیے ان خطرات کو یعنی شر کو پہچاننا بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ آپ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ تحریر میں بھی یہی لکھا ہے کہ اچھائی کے لیے شر کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ اسے ہم آج کل کے سائبر سیکیورٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں نا؟ بالکل، وہ کیسے؟ یعنی ایک اینٹی وائرس بنانے والے کو وائرس کی پوری کوڈنگ اور اس کی تباہ کاری کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود ہیکر بن جائے۔ بہت خوب۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ مصنف نے اسے وحدت الوجود سے جوڑا ہے۔ اچھا، وہ اتنی گہری فلسفی کو روزمرہ کے تحفظ سے کیسے جوڑ دیا؟ دیکھیں، وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر بھی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ صحیح، تاکہ مخالف کو پہچانا جا سکے۔ بالکل، اللہ نے کائنات میں تضادات رکھے ہیں، دن اور رات، اور صحرا کی پیاس اور سمندر کی سیرابی۔ جی، اور دانا انسان وہ ہے جو دھوکے کے پوائنٹ سے آگاہ ہو۔ یعنی وہ نہ خود دھوکہ دے اور نہ کسی سے دھوکہ کھائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ کائنات اپنی جگہ پرفیکٹ، لیکن انسان کے پاس شعور ہے نا، اس لیے اس کے بھٹکنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے شر کی پہچان ضروری ہے۔ اچھا، اب جب بھٹکنے کا خطرہ موجود ہے تو پھر انسان اپنا بیلنس یا توازن کیسے برقرار رکھے؟ یہ گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آخری حصہ انسان کے روحانی مرکز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجربے نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل، انسان کی حیثیت صرف ایک بندہ اور مانگنے والے کی ہے۔ اگر ہم دنیا کی تمناؤں جیسے پیسہ یا رشتوں میں زیادہ الجھ جائیں تو ہم بھٹک سکتے ہیں۔ ہاں، یعنی صرف اللہ کی محبت ہی وہ توازن سکھاتی ہے۔ جی، اور ایک بڑا عملی اصول بتایا گیا ہے کیا؟ کہ استادوں اور لیڈروں کی بہت زیادہ تعداد نہ بنائیں۔ مجھے تو یہ سن کر عجیب سی ہنسی آئی، کیونکہ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی چلاتے ہوئے آپ بیک وقت 4 الگ الگ GPS ایپس آن کر لیں۔ ہاں، بالکل صحیح مثال ہے۔ ایک کہے گا دائیں جاؤ، دوسرا کہے گا بائیں جاؤ، نتیجہ صرف کنفیوژن اور ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو اپنا مرکز بناتے ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یہی وہ مرکز ہے۔ اچھا، بالکل آخر میں انہوں نے کائنات کے مشاہدے کی بات کی ہے۔ جی، چاند، پہاڑ، اونٹ، یہاں تک کہ ایک چمگادڑ کو غور سے دیکھنا بھی عبادت بتایا گیا ہے۔ انہوں نے زندگی کو جوگی والا پھیرا بھی تو کہا ہے نا، یہ تھوڑا سمجھائیں گے؟ ضرور۔ جوگی والا پھیرا کا مطلب ہے ایک ون ٹائم وزٹ۔ جوگی کسی بستی میں آتا ہے، دیکھتا ہے اور نکل جاتا ہے، وہ رکتا نہیں۔ اچھا، یعنی زندگی کا یہ چکر ایک ہی بار کا ہے؟ بالکل۔ حسن تخلیق کو دیکھ کر صرف دل سے سبحان اللہ کہہ دینا ہی انسان کے شعور کی معراج ہے۔ زبردست۔ تو اگر میں سب کو جلدی سے سمیٹوں؟ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس غلطیاں دہرانے کا وقت نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کے پیچھے بھاگنے کے بجائے زندگی کے سمندر میں تیرنا سیکھنا ہے۔ صحیح۔ اور اچھے رہنے کے لیے شر کو پہچاننا بھی لازمی ہے، اور اپنا مرکز ایک ہی ذات کو بنانا ہے تاکہ دنیا کی الجھنوں سے بچ سکیں۔ بالکل مکمل خلاصہ کر دیا آپ نے۔ لیکن اس تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے وہ؟ دیکھیں، آج کی اس تحریر میں کہا گیا کہ کائنات کو غور سے دیکھنا ہی عبادت ہے۔ جی۔ ذرا سوچیں، اگر فطرت اور ستاروں کو دیکھنا خالق کو پہچاننے کا راستہ ہے تو آج کے دور میں ہماری آدھی سے زیادہ جو بے چینی اور ذہنی دباؤ ہے، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے آسمان پر چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ بہت گہرا سوال اٹھایا آپ نے۔ ہاں،
کیونکہ ہماری نظریں تو اب صرف اور صرف ہماری ان چھوٹی سی موبائل سکرینز تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں نا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی، اگلی بار ایک نئی گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔